روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی سزائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو کھیتی اس لیے کہا کہ کھیتی کے اندر جو ہم محنت کریں گے ہمیں بعد میں اس کا پھل ملتا ہے۔ اس طرح سے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کہ ہم آخرت کی محنت کریں۔ میری بہنوں، یہاں پر محنت جو ہم کریں گے تو پھر ہمیں آخرت کے اندر اس کا اجر اور اس کا بدلہ ملے گا، اور وہ بدلے کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ جنت میں انسان اپنے عیش و آرام میں ہوں گا، سکون میں ہوں گا، وہاں پر اللہ والوں کی محفلیں ملیں گی، اللہ کا دیدار ملیں گا، انبیاء کا دیدار ملیں گا، نیک لوگوں کا ساتھ ہوں گا، وہاں پر پھل ہوں گے، نہریں ہوں گی، خوشبو ہوں گی، اور یہ وہ زندگی ہے جو کبھی اسے واپس نہیں لی جائیں گی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہم جنت کے محتاج ہیں، جہنم سے بچنا ہماری ضرورت ہے۔ دنیا کی تھوڑی دن کی زندگی اگر ہم اللہ کو راضی کر کر گزاریں گی، تھوڑی سی قربانیاں دیں گی، اپنے نفسوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گی، دنیا کا تھوڑا سا نقصان کو برداشت کر لیں گی، کیونکہ ہمارے سامنے بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ ان کے دل میں یقین تھا کہ اللہ مجھے جنت عطا کریں گا، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہمارا یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایمان کو معمولی سمجھ رہی ہے، دنیا کی تھوڑی خواہشات کے لیے اپنا ایمان تک کہ ہم بیچ ڈال رہے ہیں۔ کتنی ایسی بیٹیوں کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ تھوڑے سے دنیا کی خوشی کے لیے ایمان سے نکل گئی۔ میری بہنوں، اس لیے کہ ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہ ہمارے اللہ والے جنہوں نے ایمان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ایک واقعہ، فرعون کے گھر کے اندر ایک باندی تھی جو اسپیشل اس کے لڑکیوں کے بال بنانے کے لیے اسے رکھا گیا تھا۔ ایک دن اس کی ایک بیٹی غسل کر کر آئی اور اس باندی سے کہنے لگی کہ میرے بال بناؤ۔ اب جب وہ بال بنانے کے لیے بیٹھی تو اتفاق سے اس کے ہاتھ سے جو ہے کنگوا زمین کے اوپر گر گیا، اور جیسے ہی زمین پہ وہ کنگوا گرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتی ہوں۔ چنانچہ وہ لڑکی نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو خدا مانتی ہوں، تو وہ غصے میں آ گئی اور اس کے ہاتھ سے بال بھی نہیں بنائے، اور فوراً فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی ابو ہمارے گھر میں، ہمارے محل میں ایسی عورت ہے جو آپ کو خدا نہیں مانتی۔ جیسے فرعون نے اس لفظوں کو سنا تو اس کو غصہ آ گیا، لال پیلا ہو گیا۔ فوراً فرعون نے تاج سر پہ رکھا، دربار لگوایا، اس خادمہ کو بلایا اور خادموں سے کہا کہ اسے جو ہے تو زنجیر میں باندھ کر لے کر آؤ۔ اب بیچاری کو لایا گیا۔ فرعون نے پوچھا کیا تو مجھے رب نہیں مانتی؟ اس نے کہا بالکل نہیں مانتی، میں رب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے رب پر ایمان لائی ہوں۔ بھرے دربار میں اس نے جو ہے اس بات کا اعلان کیا۔ فرعون کو اور غصہ آیا، کہا کہ واپس آ جا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، اب میرے دل میں ایمان کا مزہ آ چکا ہے۔ میری بہنوں، جب ایمان کا مزہ ہمارے دل میں آئے گا، ایمان کو ہم اپنا سمجھیں گی تو اس ایمان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گی، لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گی۔ آج ہم سب کچھ جو ہے تو پانے کے لیے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ابھی تک کہ ایمان کی لذت نہیں ہے، ہمارے دل میں ایمان کی حلاوت نہیں ہے، اس لیے آج ہم چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، ایمان کا بننا بہت ضروری ہے، تبھی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہمیں صبح کا اٹھنا آسان ہے، پھر ہمیں رات میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا آسان ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم کو اللہ کی ذات پر یقین ہوگا۔ تو بہرحال اس خادمہ کو بلا لیا گیا، اس نے نہیں مانی، پھر کہا کہ اسے زمین پہ لٹا دو۔ اب اس بیچاری کو زمین پر لٹا دیا گیا اور کہا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھوکو، اس کے پاؤں کے اندر کیل گاڑو۔ میری بہنوں ذرا تصور تو کرو، یہ معمولی بات نہیں ہے، سب کچھ اس کے پاس ہیں، لیکن ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ اب اس کے ہاتھوں پہ کیلے ٹھوکے گئے، اس کے پاؤں پہ کیلے ٹھوکے گئے۔ اس عورت سے کہا گیا تم اپنی بات اس بات سے واپس لوٹ آؤ۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، مجھے ایمان کا وہ مزہ مل گیا، اب میں واپس نہیں آ سکتی۔ فرعون نے کہا میرے پاس تیرا علاج ہے، میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ کون سا علاج؟ اس نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے
کہ اس کا جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کو بلاؤ۔ اس بچے کو لایا گیا، چنانچہ اس نے کیا کیا، اس خادمہ کے سینے سے کپڑے ہٹائے اور بچے کو لا کر اس کے سینے پہ لٹا دیا۔ معصوم بچی جب ماں کے سینے پر لیٹی تو اس نے ماں کے پستانوں سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب سارا دربار دیکھ رہا ہے، معصوم بچی ماں کے پستانوں سے لگی دودھ پی رہی ہے۔ فرعون کہنے لگا میں تیری بچی کو تیرے سینے پہ ذبح کروں گا، یہ تڑپیں گی، اس کا خون تیرے سینے پہ بہے گا، ورنہ تو میری بات کو مان لے۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، ایمان اتنا قیمتی ہے، میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن خود ایمان سے نہیں ہٹ سکتی۔ فرعون نے کیا کیا، اس کی بیٹی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ میری بہنوں ذرا دل کے کانوں سے سنو، کیا ہم نے بھی اس دین کے لیے ایسی قربانیاں دی؟ کیا ایسا وقت کبھی آ جائے کہ ہمارے ایمان کے سودے کرنے کے لیے کوئی آ گیا تو کیا ہم ایمان چھوڑ بیٹھیں گی؟ میری بہنوں ہرگز نہیں، بلکہ ایمان کو مضبوط بناؤ، تیاری کر لو کہ کیسا بھی وقت آ جائے گا ہم سب کچھ قربان کریں گے، لیکن ایمان کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیں گے۔ بہرحال اب اس کی چھوٹی سی بیٹی جو دودھ پی رہی ہے، ایک ظالم نے اس کو پکڑا اور ایک کھنجر سے جو ہے تو اس کے گلے کو کاٹ دیا۔ اس ماں کے سینے پر اس بچی کا خون کے چھینٹے گر گئے۔ نازک پھول سی بچی ماں کے سینے پہ تڑپنے لگی، ماں کے سینے پر خون کے فوارے کے چھینٹے پڑ گئے۔ سوچئے ماں پہ کیا گزر رہی ہوں گی۔ بلا آخر جب بچی ٹھنڈی ہو گئی، وہ کہنے لگا کہ ابھی بھی بات مانتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں مانتی۔ پھر اس نے کہا کہ میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ فرعون نے بڑے بڑے بچھو منگوائے، یعنی وہ کمبخت جب کسی کو سزا دیتا تو یہ قید خانے میں ڈال کر وہ بچھو چھوڑ دیتا تھا۔ تو میری بہنوں اس نے بھی جو ہے کیونکہ جسم کے اوپر کپڑا نہیں، ہاتھ کے اوپر بھی میخیں لگی ہوئی ہیں، پیر کے اندر بھی لوہے کے کھیلے گاڑے ہوئے ہیں، اب ننگا بدن ہے، اس بدن کے اوپر اس نے بچھو ڈال دیے۔ اب میری بہنوں ذرا تصور کرو کہ ہزاروں بچھو جب اس کے جسم کو ڈھس رہے ہوں گے تو اس وقت اس عورت کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوں گی، مچھلی کی طرح سے تڑپ رہی ہوں گی۔ لیکن میری بہنوں اسی طریقے سے بچھو ڈھستے ڈھستے یہ اس کے پورے بدن کے اندر زہر ہو گیا اور اسی کی وجہ سے اس کی موت آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کمبخت جب فرعون نے دیکھا کہ یہ بھی ٹھنڈی ہو گئی، اس کمبخت نے جو اپنے رخ کو بدلا اور وہ اپنے گھر کی طرف بڑھا، اور جیسی گھر کی طرف جا رہا تھا تو اپنی بیوی آسیہ کو کہنے لگا آسیہ تم نے دیکھا میں نے ایسی عورت کا کیا حشر کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی خدا پر ایمان لائی، میں نے اس کو یوں مروایا، اس کی بیٹی کو اسی کے سینے کے اوپر ذبح کیا۔ یعنی بی بی آسیہ سے وہ ہنس ہنس کر بتا رہا تھا۔ بی بی آسیہ خود بھی ایمان لا چکی تھی۔ بی بی آسیہ کہنے لگی او مردود، اے ظالم، تو نے ایک معصوم بچی کی جان لی اور ایک ماں کی جان لی، معصوم بچی کو ذبح کیا تو کتنا بدبخت انسان ہے۔ فرعون کو اپنی بیوی آسیہ کے حسن و جمال کی وجہ سے بہت محبت تھی۔ آسیہ کو اللہ نے حور جیسا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے پوری قوم میں سے چن کر اس کو منتخب کیا تھا، لیکن حضرت آسیہ اس کو خدا نہیں مانتی تھی، اس سے نفرت کرتی تھی۔ تو آسیہ نے کہا کہ میں بھی تجھے خدا نہیں مانتی، میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لا چکی ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کا دماغ ابھرنے لگا، کہنے لگا اچھا دیکھ میں بھی تیرے ساتھ میں کیا حشر کرتا ہوں۔ تو بی بی آسیہ کے دل میں ایمان تھا، اس نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو کر سکتا ہے کر لے، میں بھی اب پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گی۔ فرعون کو غصہ آیا اور وہ واپس دربار میں آیا اور آ کر حکم دیا کہ میری ملکہ کو دربار میں لایا جائے۔ اب چنانچہ اس کو ہتھ کڑیاں لگا کر دربار میں لایا گیا۔ دربار کے لوگ حیران تھے، جس عورت کے ہاتھ کے اشارے دیکھنے کے لیے سینکڑوں خادمہ محل میں ہوتی تھی، جس کے اشارات کو ہر وقت پورا کر دیا جاتا تھا، آج وہ مجرمہ بن کر دربار میں پیش ہو رہی ہے۔ فرعون کے حکم پر وہ سامنے لائی گئی۔ جو درباری لوگ تھے وہ عزت کی وجہ سے اس کے چہرے کو دیکھتے بھی نہیں تھے، آج یہ سب کے سامنے ملزمہ بن کر کھڑی ہو گئی۔ فرعون نے کہا آسیہ تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی لاج رکھ لو، تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو ایمان کے سوداگر ہیں، آج ہماری بیٹیوں کو اور بہنوں کو بہکا رہے ہیں
اور وہ آج کی میری بہن بیٹیاں ایمانوں کا سودا کر رہی ہے۔ میری بہنوں، سب سے بڑی چیز ایمان ہے۔ یہاں پر بھی یہی بات ہوئی، وہ کہنے لگا کہ دیکھ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، وہ کہنے لگی ہرگز نہیں۔ فرعون کو غصہ آیا، کہنے لگا میں تمہیں سب کے سامنے رسوا کروں گا۔ کہنے لگی جو تو چاہتا ہے کر، میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون کو اتنا غصہ آیا، کہنے لگا اس کے جسم سے یہ میرے جو کپڑے ہیں، پوشاک، اس کو اتار دو اور سب کے سامنے اس کو ننگا کر دو۔ سوچے تو صحیح کہ کسی مرد کو کہہ دیا جائے کہ تجھے سب کے سامنے ننگا کر دیں گے تو اس کا جی چاہیں گا کہ زمین پھٹ جائے، میں اس کے اندر اتر جاؤں۔ عورت تو پھر بھی حیا والی ہوتی ہیں، حیا کی پتلی ہوتی ہے، اس کے اندر تو حیا کٹ کٹ کر بھری ہوتی ہیں۔ اب عورت کو کہا جا رہا ہے، وہ کون سی عورت جو پورے محل کی مالکن ہے، جس کے ایک اشاروں پر ہزاروں نوکر کے پیچھے گھومتے ہیں۔ سارے درباروں کے سامنے اسے بے لباس کر دیا جا رہا ہے۔ یہ کس لیے؟ صرف ایمان کے لیے۔ لیکن ایمان ایک طرف تھا، ایمان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ بی بی آسیہ نے کہا میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی، چاہے تو کچھ بھی کر لے۔ چنانچہ اس کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، بالکل بے لباس برہنہ حالت میں کھڑی ہیں۔ سارے درباریوں کی نظر اس کے جسم پر پڑ رہی ہے، یعنی جو ایک نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا، آج بھرے مجمع کے اندر برہنہ لباس میں کھڑی ہے۔ فرعون نے کہا دیکھ میں نے تجھے کیسا رسوا کیا، اب بھی تو نہیں مانتی تو میں تجھے زیادہ عذاب دوں گا۔ وہ کہنے لگی اب تو میں نے فیصلہ کر لیا، جو تو چاہتا ہے کر لے، میں بھی اب پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون نے کہا کہ اس کو بھی لوہے کے میخے دونوں ہاتھوں میں اس کے گاڑ دو اور دونوں پاؤں کے اندر بھی گاڑ دو۔ فرعون نے کہا کہ اس کو اسی طرح لٹا دینا کہ اس کے آنکھوں کے سامنے میرا محل رہیں، اس کو پتہ چلے کہ میں نے محل کی زندگی کو ٹھوکر لگائی اور یہ نعمت مجھ سے چھین گئی۔ چنانچہ فرعون کے کہنے پر بی بی آسیہ کو اس طرح لٹا دیا گیا کہ اس کے آنکھوں کے سامنے محل تھا، اس کو یہ احساس رہے کہ مجھے اس محل سے نکال دیا گیا، میں اس محل سے محروم ہو گئی، اور اس کے ہاتھ پاؤں کو میخیں لگا دی گئی۔ چنانچہ فرعون نے کہا کیا اب مانتی ہے؟ اب بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بی بی آسیہ نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ لوگوں آؤ اور اس کے جسم سے زندہ حالت میں کھال اتار دو۔ میری بہنوں ذرا تصور کرو، زندہ حالت کے اندر اس کی کھال اتاری جا رہی ہے۔ یہ کس لیے؟ ایمان کے لیے۔ تو چند لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اس طرح حاتمی ہیں، حضرت آسیہ کی کھال اتارنا شروع کر رہے ہیں۔ اب میری بہنوں ذرا تصور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، زندہ حالت کے اندر کھال اتاری جا رہی ہے تو جسموں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوں گی۔ بی بی آسیہ ننگی حالت میں لیٹی ہے، سامنے محل ہے، کھال اتر رہی ہے، لیکن ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ ان کی توجہ اللہ کی طرف ہے۔ جب جسم سے کھال اتاری گئی، عجیب بات ہے کہ کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ جسم سے کھال اتار دی گئی، لیکن ابھی بھی ان کی جان میں جان باقی تھی، وہ تڑپ رہی تھی۔ یہ کمبخت پھر آتا ہے، کہتا ہے کہ آسیہ ابھی بھی موقع ہے۔ وہ کہتی ہے کمبخت پیچھے ہٹ، تجھے جو کرنا ہے وہ کر۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے جسم سے جہاں پر کھال اتری ہوئی ہے وہاں پر میں مرچی کا پاؤڈر ڈالوں گا، جس کی وجہ سے تمہیں اور بھی زیادہ تکلیف ہوگی، تم تڑپیں گی۔ فرعون نے کہا کہ اب آخری موقع ہے، اب اگر تم نہیں مانتی تو میں تمہارے زخموں کو اور زیادہ تکلیف پہنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہرگز میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چنانچہ فرعون نے اشارہ کیا کہ اس کے پورے جسم پر جہاں کھال اتر چکی ہے مرچوں کو چھڑک دیا جائے۔ یہ درد کی وجہ سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس وقت ان کی نظر محل پر پڑی۔ یہ وہ محل ہیں جہاں سے اس نے مجھے نکالا۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی، یعنی فرعون کے محل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین سے حضرت آسیہ نے دعا کی، اور ایسی دعا کی اللہ نے ان کی دعا کو قرآن کے الفاظ بنا دیا۔ قرآن میں اللہ نے اس کو نازل کیا۔ کیا دعا کر رہی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ یہ فرعون کمینہ مجھے اس محل سے نکال چکا اور کہتا ہے کہ تم محروم ہو گئی ہو۔ اللہ مجھے محل نہیں چاہیے اس کمبخت کا، بلکہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کر دیجئے۔
سوچئے عورت جب گھر اللہ سے مانگتی ہے تو سب سے پہلی چیز اس کو گھر چاہیے، وہ گھر مانگتی ہیں اپنے سر چھپانے کے لیے۔ چنانچہ بی بی آسیہ نے بھی اللہ سے دعا مانگی، ربی بنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ مجھے تیرے پڑوس کے اندر جنت کے اندر گھر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور بالآخر انہوں نے تڑپ تڑپ پر جان دے دی۔ اب ذرا اگلی بات سن لیجئے، ان دونوں عورتوں نے ایمان کے خاطر قربانی دی اور اللہ سے جو مانگا انہیں ملا، لیکن اللہ نے ان کی امیدوں سے بڑھ کر دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس خادمہ کی اتنی قدر فرمائی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر ان کو بہت خوشبو آئی۔ پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ کے نبی یہاں اس خادمہ کی قبر ہے جو فرعون کی بیٹیوں کے بال بنایا کرتی تھی اور وہ شہید ہو گئی تھی، اس کی قبر سے ایسی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی محسوس کر رہے ہیں؟ سوچے تو صحیح، جس نے اللہ کے نام پر جان دی، اللہ نے قبر کو جنت کا ایسا باغ بنا دیا، قبر سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے وہ خوشبو محسوس کر لی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا کہ میری حالت آپ غیر ہو رہی ہے، میرا ابھی آخری وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ آپ جب جنت میں جاؤں گی تو وہاں جا کر میری بیویوں کو سلام دے دینا۔ خدیجہ الکبریٰ بڑی حیران ہوئی، عرض کیا اللہ کے نبی دنیا میں تو آپ کی پہلی بیوی میں ہوں، آپ کی جنت میں کون سی بیوی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اللہ رب العزت نے بی بی مریم اور بی بی آسیہ کو جنت میں میری بیوی بنا دیا، تم جاؤں گی تو ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ اب اللہ کی قدردانی دیکھیے، بی بی آسیہ نے اللہ سے گھر مانگا تھا، اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، اس بندی کی قربانی کو قبول کر لیا اور گھر والا اپنی مرضی سے بنا دیا۔ یعنی بی بی آسیہ تو نے کتنے نفع کا سودا کیا، فرعون کی بیوی تھی، اللہ نے اس ظالم سے بچا لیا، اس بدبخت سے تجھے بچا لیا اور سید القونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے بیوی بنا دیا۔ تو عورت نے اللہ سے گھر مانگا، اللہ نے اپنی خوشی سے گھر والا بھی عطا کر دیا۔ بالکل اسی طرح آپ بھی اللہ تعالیٰ سے گھر مانگے، اللہ گھر بھی عطا کریں گے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے خاوند کی بھی بخشش فرما دیں گے، تاکہ آپ کو اپنا گھر والا بھی مل جائے، آپ کے بچوں کی بھی بخشش کر دیں تاکہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہے، ماں باپ کی بھی بخشش کی دعا کرے، بہن بھائیوں کی بھی بخشش کی دعا کرے۔ جب ان سب کی بخشش ہو جائیں گی تو آپ جنت میں اپنے گھر ہوں گے۔ سوچئے اگر آپ نیک زندگی گزاریں گی، دین کے لیے قربانیاں دیں گی، دین کے لیے آگے بڑھیں گی، پھر اللہ آپ کے شوہر بھی دیں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے، وہاں پر ماں باپ بھی ہوں گے، سب ساتھ میں رہیں گے۔ بس تھوڑی سی قربانی کی ضرورت ہے، نفسانی شہوانی زندگی سے ہٹ کر اب رب چاہے زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور دین کے معاملے میں قربانیاں دے، اپنے نفسوں کو تھوڑا سا جگائے، رات کو جلدی اٹھنے کی فکر کرے۔ اگر تہجد کا موقع ملا تو بہت اچھا ہے، ورنہ فجر کی نماز قضا نہ ہونے دے، 5 وقت کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ اگر تھوڑی سی قربانی ہم دیں گے، نفس کا مقابلہ کریں گے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائیں گا۔ اللہ ہمارے لیے نیکیوں کو کرنا آسان فرما اور برائی کے نفرت ہمارے دل میں ڈال دیے۔ اللہ سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔